بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد۔ معزز شرکاء، بحمدہ تعالی سورہ واقعہ کی آیت نمبر 25 اور 26 کا مطالعہ اور تلاوت آج کریں گے۔ ان آیات کا موضوع اصحاب المیمنہ السابقون الاولون السابقون جو ہیں سبقت لے جانے والے مقربین، ان کا جنتی ماحول۔ جنت میں بےہودگی نہیں ہوگی، جنت میں کوئی گناہ پر مشتمل گفتگو نہیں ہوگی، جنت میں صرف سلامتی والی گفتگو ان کو سننے میں ملے گی۔ یہ موضوعات ہیں ان دو آیات کے۔ تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما۔ وہ اس میں نہ کوئی بےہودگی سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات۔ الا قیلا سلاما سلاما، مگر ایک ہی بات کہ یہ سلام والے ہر طرف سے سلام ہی سلام سنیں گے۔ معزز شرکاء، ان آیات میں جنت کا ماحول بیان کیا گیا ہے۔ جنت میں جہاں اور دیگر بہت سے انعامات ہیں، بہت سی رب ذوالجلال کی قربتیں ہیں، وہاں پہ جنت میں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ وہاں پہ تمہارے عمل کی جزا کے طور پر تمہیں جو ہے وہ تمہاری پسندیدہ پھل دیے جائیں گے، پرندوں کے گوشت دیے جائیں گے، تمہارے لیے شراب طہور کے جام پیش کیے جائیں گے، تمہارے خدمت گزار ہوں گے، تم ایسے بستروں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوگے کہ جو سونے کے تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے اور جن کے اندر جواہرات اور موتی بھی جڑے ہوں گے۔ یہ سارے کا سارا ماحول قرآن حکیم اہل جنت کا بیان کر کے آج کی آیات میں رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ جنت والے جو خاص طور پہ مقربین ہیں، سابقون جو ہیں، سابقون کے حوالے سے یہ آیات مسلسل بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ جس ماحول میں ہوں گے اس ماحول میں وہاں پہ کوئی ایسی گفتگو نہیں سنیں گے کہ جو لغویات پر مشتمل ہو، جو جھوٹ پر مشتمل ہو، بےہودگی پر مشتمل ہو۔ جس طرح کہ یہاں دنیا میں ظاہر ہے ہم بےہودہ گفتگو کرتے بھی ہیں، سننے بھی ملتی ہے، تو اس سے ظاہر ہے جو نفیس طبیعتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر بوجھ آتا ہے۔ ہر طبیعت جو ہے نا وہ مختلف ہوتی ہے، تو جو طبیعتیں نفیس ہوتی ہیں، جن طبیعتوں میں پاکیزگی ہوتی ہے، جن طبیعتوں کے اندر رب ذوالجلال نے نفاست رکھ دی ہوتی ہے، جو پاک طبیعتیں ہوتی ہیں، ان طبیعتوں پر ظاہر اس طرح کی گفتگو بار گراں گزرتی ہے۔ تو رب ذوالجلال اپنے مقربین کو، اپنے اہل جنت کو، اپنے سابقون بندوں کو اس طرح کی کسی بھی تکلیف سے، اذیت سے وہاں پہ محفوظ رکھیں گے۔ ظاہر ہے یہ بھی ایک بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ بندہ باہر نکلے، معاشرے میں جائے، دوست احباب میں جائے تو ایسی گفتگو سننے میں ملے کہ جس سے گناہ سرزد ہوتا ہو۔ مثال کے طور پر غیبت ہے، چغلی ہے، تو یہ سارے کی ساری چیزیں یہ دنیا کی قباحتیں ہیں۔ رب ذوالجلال جنت کا ماحول ان قباحتوں سے پاک فرما دے گا۔ رب ذوالجلال نے جنت کا ماحول ان تمام قباحتوں سے پاک رکھا ہے۔ جہاں باقی نعمتیں ہیں وہاں یہ بھی رب ذوالجلال کی نعمت ہے کہ وہاں پہ کوئی اس طرح کی گفتگو کا ماحول نہیں ہے جو لغویات پر مبنی ہو، جس گفتگو کے اندر ایک دوسرے کی عزت اچھالی جائے، ایک
دوسرے پر کیچڑ اچھالا جائے، جس کے اندر جو ہے وہ جھوٹ ہو، چغلی ہو، غیبت ہو، جس کے اندر کسی دوسرے کی عزت کا لحاظ نہ کیا جائے، حسد پر مبنی ہو، کبر پر مبنی ہو، ریاکاری پر مبنی ہو، تو یہ سارے کے سارے جو ہے نا بد اخلاقیاں، یہ انسان کی بد اخلاقیاں جو ہیں وہ دنیا کی زندگی کی ہیں۔ اگر ہم چاہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو جنت نظیر بنائیں، ہم اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کے ماحول کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنی صحبت سنگت کو اگر ہم چاہیں کہ جنت نظیر بنائیں، تو پھر یہ اس طرح کی گفتگو، اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ہم نہ کریں، اس طرح کی باتوں سے خود بھی اجتناب کریں، دوسروں کو بھی منع کریں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ طبیعتوں پر مشتمل ہے نا، اگر ہمیں رب الجلال ایسی طبیعت دے دو تو پھر واقعی ہم ایسا ماحول کریٹ کر سکتے ہیں، ایسا ماحول ہم بنا سکتے ہیں۔ ایسا ماحول تبھی بنے گا جب ہم خود بھی اس طرح کی گفتگو سے محفوظ رہیں گے اور دوسروں کو بھی اس سے محفوظ رکھیں گے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے ہماری کہ ہم نفس پرستی میں، ہوس پرستی میں، اور ہم لذت ظاہری اور وقتی اور محدود لذت کوشی میں اتنے آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں اگر پاکیزہ گفتگو ہو تو وہاں ہو سکتا ہے کہ عام طور پہ دل نہ لگے، بلکہ ایسی گفتگو، ایسی مجلس تلاش کرتے ہیں جہاں پہ کسی کی غیبت ہو رہی ہو، جھوٹ ہو، کذب بیانی ہو، کسی کی عزت اچھالی جا رہی ہو، کسی پر تان تنی کی جا رہی ہو، تو ایسی گفتگو، ایسا ماحول جو ہے وہ زیادہ پرکشش لگتا ہے۔ ظاہر ہے شیطان جو ہے، شیطان نے گناہ کے کام کو، برائی کے کام کو دلکش کر کے پیش کیا ہے نا، اسی لیے تو انسان کے لیے آزمائش ہے کہ ظاہر ہے دیکھا جائے کہ بندہ اس دلکشی کی طرف جو شیطان کی طرف سے بنائی گئی ہے اس کی طرف جاتا ہے، یا رب ذوالجلال اور اس کے حبیب علیہ السلام کی تعلیمات اور اس کے احکام اور اس کی رب آقا علیہ السلام کی سیرت کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر بڑی عام ہے۔ تو قرآن حکیم نے یہاں اہل جنت کی بات کر کے ہمیں دنیا کی زندگی کو بھی اس طرح کا بنانے کا، اس طرح کی زندگی، اس طرح کی گفتگو، اس طرح کا ماحول پیدا کرنے کا حکم دیا ہے، ہمیں ترغیب دی ہے، موٹیویشن دی ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ ہمیں جنت میں ایسا ماحول ملے کہ ہمیں وہاں پہ کوئی ایسی گفتگو سننے کو نہ ملے جو طبیعتوں پر گراں گزرتی ہو، ایک بھار محسوس ہوتی ہو، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں اپنی گفتگو کو پاکیزہ کریں، دنیا میں ہم اس طرح کے ماحول کو پیدا نہ ہونے دیں جس ماحول کے اندر ایسی گفتگو کرنے سننے کو ملے کہ جس سے طبیعتیں جو ہیں وہ بوجھل محسوس کریں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جنت کا ماحول بیان کر کے ہمیں دنیا میں اس طرح کا نقشہ، اس طرح کا ماحول پیدا کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ تو فرمایا کہ وہاں پہ پھر اہل جنت کی گفتگو کیسی ہوگی؟ فرمایا کہ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما، کہ یہ جو اہل جنت ہوں گے، اہل قربت ہوں گے، سابقون ہوں گے، سبقت لے جانے والے دنیا میں جو ہوں گے، عمل خیر میں، نیکی میں، ایمان میں، تو وہ چونکہ خود بھی سلامتی والے ہوں گے تو ان کو ہر طرف سے سلامتی ہی سلامتی کی بات سننے کو ملے گی۔ سلامتی کی بات کیا ہے؟ سلامتی کی بات یہی ہے جس کے اندر دوسروں کی عزت محفوظ ہو، دوسروں کے جذبات اور احساسات کا لحاظ کیا جائے، دوسروں کے لیے کوئی ایسی بات، کوئی ایسا جملہ نہ ہو جس سے ان کو ذہنی طور پر جو ہے نا وہ تکلیف اور اذیت ہو، نفسیاتی طور پر کسی کو جو ہے نا وہ تکلیف ہو، تو ایسی کوئی گفتگو نہیں ہوگی، بلکہ سلامتی پر مشتمل ہوگی۔ ہر کوئی اپنی عزت محسوس کرے گا ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے میں۔ ہمارے ہاں تو درندگی اس حد تک ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے میں سے بھی کتراتے ہیں کہ ظاہر اس کے الفاظ، گفتگو، جملوں سے دوسروں کے بارے میں، اپنے بارے میں سن کر بندہ جو ہے نا وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر اہانت آمیز رویہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں قرآن حکیم بیان کر کے ہمیں دعوت عمل، دعوت فکر دے رہا ہے۔ یہ برائی ہمارے ہاں بڑی عام ہے، یہ چیزیں بہت عام ہیں، معاشرتی برائیاں ہیں کہ ہم اپنی گفتگو کو کنٹرول نہیں کرتے، گالی گلوچ ہوتا ہے، ایک دوسرے پر الزامات ہوتے ہیں، تانے ہوتے ہیں، مطلب اس کو پھر برا بھی نہیں جانتے، یہ بے تکلفی کی علامت سمجھتے ہیں۔ یہ جہاں پہ زیادہ دوستیاں بے تکلفی ہوتی ہے وہاں پہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا بڑی جنرل عام ہوتی ہیں، لیکن گناہ ہر جگہ گناہ ہے۔ اس میں کسی قسم کا جو ہے نا مذاق یا دوستی یاری جو ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس طرح کی لچر گفتگو جو ہے وہ کریں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جنت میں ایسا ماحول حاصل کرنے والوں میں بنائے
کہ جو وہاں پہ کسی قسم کی لغو بیہودہ گناہ پر مشتمل گفتگو نہیں سنیں گے، بلکہ صرف سلامتی ہی سلامتی والی بات سنیں گے۔ وما علی الا البلاغ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بسم اللہ